بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سوشل میڈیا پر کئی گھنٹوں سے دوستو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا وہ ویڈیو پیغام زیر بحث ہے جو انہوں نے امریکہ میں 9/11 حملوں کے 24 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے دیا، اور اسی کے تناظر میں انہوں نے قطر میں کیے گئے اسرائیلی حملے کا جواب بھی پیش کیا۔ اس بیان میں نیتن یاہو نے پاکستان اور اسامہ کا حوالہ بھی دیا۔ نیتن یاہو نے قطر پر اسرائیلی حملے کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے بھی تعاقب کرتے ہوئے اسامہ کو پاکستان میں مارا تھا۔ اس موقع پر انہوں نے قطر سمیت دیگر ممالک کو خبردار کیا کہ وہ شدت پسندوں کو پناہ نہ دیں، ورنہ اسرائیل بیرون ممالک میں بھی ایسے حملے جاری رکھے گا۔ دوستو، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا قطر پر حملے کا جواز پیش کرتے ہوئے 2 بار پاکستان کا ذکر کرنا حیران کن ہے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس نے 7 اکتوبر کے وحشیانہ واقعے کے براہ راست ذمہ داران کو نشانہ بنایا۔ دوسری جانب حماس کا کہنا ہے کہ دوحہ میں اس کے مذاکراتی وفد کے ارکان کو نشانہ بنایا گیا، لیکن وہ اس حملے میں محفوظ رہے۔ تاہم ایک قطری سیکیورٹی اہلکار سمیت 6 دیگر افراد مارے گئے۔ گزشتہ دنوں یعنی 10 ستمبر کو اسرائیل کے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری اس ویڈیو پیغام میں نیتن یاہو اپنی بات کا آغاز 11 ستمبر سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 11 ستمبر ہے، ہمیں 11 ستمبر یاد ہے۔ اس دن اسلام پسندوں نے امریکہ کے قیام کے بعد امریکی سرزمین پر بدترین وحشیانہ کارروائی کی تھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا اسرائیل بھی ایک 11 ستمبر تھا، ہمیں 7 اکتوبر یاد ہے۔ اس دن اسلام پسندوں نے یہودیوں کے خلاف بدترین وحشیانہ کارروائی کی۔ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم کہتے ہیں کہ امریکہ نے 11 ستمبر کے بعد کیا کیا؟ اس نے اس گھناؤنے جرم کے ذمہ داران کو پکڑنے کا وعدہ کیا، چاہے وہ کہیں بھی ہوں۔ 2 ہفتے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں ایک قرارداد بھی پاس ہوئی جس میں کہا گیا کہ حکومتیں تخریب کاروں کو پناہ نہیں دے سکتی۔ دوستو، یہاں میں یہ کہوں گا کہ نیتن یاہو اقوام متحدہ کی بات ایسے کرتا ہے جیسے اس کی ہر بات خود مانتا ہے۔ اقوام متحدہ کو خود وہ 2 ٹکے کا نہیں جانتا۔ نیتن یاہو قطر میں اسرائیلی حملے کا جواز پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ گزشتہ روز ہم نے اس پر عمل کیا، ہم نے 7 اکتوبر کے ماسٹر مائنڈ کا پیچھا کیا اور ہم نے قطر میں ایسا کیا۔ جو تخریب کاروں کو پناہ دیتا ہے وہ حماس کی مالی مدد کرتا ہے، وہ تخریب کار رہنماؤں کو شاندار محل دیتا ہے، قطر انہیں سب کچھ دیتا ہے۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ہم نے وہی کیا جو امریکہ نے کیا تھا۔ اس نے افغانستان میں تخریب کاروں کا پیچھا کیا اور پھر امریکہ نے اس کے بعد پاکستان میں اسامہ کا پیچھا کر کے اس کو مار ڈالا۔ قطر حملے کے بعد عالمی برادری کی جانب سے آنے والے شدید رد عمل کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ اب دنیا کے کئی ممالک اسرائیل کی مذمت کر رہے ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے۔ امریکہ کے ہاتھوں اسامہ کے مارے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ کیا ان تمام ممالک نے یہ کہا تھا کہ اوہو افغانستان یا پاکستان کے ساتھ بہت برا ہوا؟ نہیں، بلکہ انہوں نے تالیاں بجائی تھیں۔ نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ ان سب ممالک کو انہی اصولوں پر قائم رہنے اور ان پر عمل پیرا ہونے پہ اسرائیل کی تعریف کرنی چاہیے۔ نیتن یاہو نے قطر اور دیگر ممالک کے خلاف کھوکھلی بڑک مارتے ہوئے کہا کہ میں قطر اور تخریب کاروں کو پناہ دینے والے تمام ممالک سے کہتا ہوں کہ یا تو انہیں اپنے ملک سے نکال دیں یا پھر انصاف کے کٹہرے میں لائیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم کریں گے۔ دوستو، اس سے پوچھو کہ پہلے خود تو یہ کٹہرے میں آ جائے۔ انٹرنیشنل عالمی عدالت نے اس کو بلا رکھا ہے اس کو الٹا لٹکانے کے لیے۔ دوسری طرف دوستو، قطر نے اس بیان پر کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا بیان نہ صرف اسرائیل کے بزدلانہ حملے کا جواز پیش کرنے کی کوشش ہے،
بلکہ مستقبل میں بھی ریاستی خود مختاری کی خلاف ورزیوں کو جواز فراہم کرنے کی شرمناک کوشش ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو اس بات سے پوری طرح واقف ہے کہ حماس کے دفتر کی میزبانی قطر کی ثالثی کی کوششوں کے فریم ورک کے تحت ہے، جس کی امریکہ اور اسرائیل نے درخواست کی تھی، جبکہ یہ بک رہا ہے کہ قطر نے پناہ دی ہوئی ہے تخریب کاروں کو۔ قطر کا کہنا تھا کہ نیتن یاہو کا یہ الزام کہ قطر نے حماس کے وفد کو خفیہ طور پر پناہ دی ایک ایسے جرم کو جواز فراہم کرنے کی مایوس کن کوشش ہے جس کی پوری دنیا نے مذمت کی ہے، اور اب یہ بیٹھا ویڈیو میں رو رہا ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نے دوحہ پر حملے کا جواز پیش کرنے کے لیے اس کو 9/11 حملے کے بعد بھونڈا موازنہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ قطر کا کہنا تھا کہ اسامہ کا کوئی مذاکراتی وفد نہیں تھا جس کے ساتھ امریکہ اس وقت خطے میں امن قائم کرنے کے لیے بین الاقوامی حمایت کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا، جبکہ یہاں حماس کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ قطر کا کہنا تھا کہ قطر اپنی خود مختاری اور سرزمین کے دفاع کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ اب اگر اسرائیل نے یہاں آنے کی کوشش کی تو اس کو الٹا لٹکا کے اس کے ملک واپس بھیجا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے دوستو اپنے بیان میں 2 بار پاکستان کے تذکرے کے بعد یہی کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان قطر نہیں اور اسرائیل امریکہ نہیں۔ اسرائیل نے اگر پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے کی کوشش بھی کی تو اس کی دونوں آنکھیں اس کے پیچھے لگا دی جائیں گی۔ صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی اور قدامت پسند نوجوانوں کی تنظیم ٹرننگ پوائنٹ USA کے CEO اور شریک بانی 31 سالہ دوستو چارلی کرک ایک یونیورسٹی میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران گولی لگنے سے ہلاک ہو گئے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں چارلی کرک کی ہلاکت کا اعلان کیا۔ وائٹ ہاؤس کے ایکس ہینڈل نے صدر ٹرمپ کی پوسٹ شیئر کرتے ہوئے چارلی کرک کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ اپنے خطاب کے دوران جب وہ کرسی سے نیچے گرتے ہیں اس کے بعد شرکاء خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اپنے قریبی ساتھی کی موت پر ملک بھر میں امریکی پرچم سرنگو کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ان کی تنظیم ٹرننگ پوائنٹ USA جو ملک کی سب سے بڑی قدامت پسند نوجوانوں کی تنظیم ہے، انہوں نے نومبر میں صدر ٹرمپ کے لیے نوجوان ووٹروں کی حمایت حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ وہ اکثر ایسے پروگراموں میں جہاں بڑی تعداد میں طلباء جمع ہوتے حاضرین کو مدعو کرتے کہ وہ ان سے براہ راست مباحثہ کریں۔ قطر کے وزیر اعظم نے خبردار کر دیا ہے کہ دوحہ میں حماس کو نشانہ بنانے والے اسرائیل کے ایک غیر معمولی حملے نے غزہ کے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امید کو بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا بھی ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ تیل سے مالا مال خلیجی ریاست میں دوستو یہ اپنی نوعیت کا پہلا حملہ ہے جس نے اس خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے، جو اب تک تنازعات سے بالکل محفوظ رہا تھا۔ اس سے پہلے دوستو نیتن یاہو نے قطر پر زور دیا تھا کہ وہ حماس کے عہدیداروں کو بے دخل کرے یا جواب دہ بنائے، کیونکہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو ہم کریں گے۔ نیپال میں حکومت مخالف پرتشدد احتجاج کے دوران بڑی تعداد میں قیدی جیلوں سے فرار ہو گئے۔ ملک بھر کی مختلف جیلوں سے 13,500 قیدی بھاگ نکلے، جبکہ جھڑپوں کے دوران 3 پولیس اہلکار بھی ہلاک ہوئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ کھٹمنڈو کی دلی بازار جیل سے سینکڑوں قیدی فرار ہوئے جنہیں فوجی اہلکار روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ فوج کے سربراہ جنرل اشوک راج نے عوام سے اپیل کی ہے کہ احتجاج ختم کر دیں اور مذاکرات کا راستہ اختیار کریں۔ دوستو یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر پابندی کے خلاف نوجوانوں کے احتجاج نے شدت اختیار کی تھی، جس کے دوران مظاہرین نے پارلیمنٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی اور پولیس سے جھڑپوں میں کئی ہلاکتیں بھی ہوئی تھیں۔ بعد میں صورتحال مزید خراب ہو گئی اور وزیر اعظم KP شرما نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا، تاہم مظاہرین نے احتجاج ختم نہیں کیا اور مختلف سرکاری اور نجی عمارتوں پر حملے اور توڑ پھوڑ شروع کر دی تھی۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے خطے میں اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر کی جانب سے
کیے جانے والے ہر اقدام میں اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس قسم کی جارحیت کا مقابلہ کرنے اور انہیں روکنے کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ساتھ ہی واضح کیا کہ غزہ فلسطینی زمین ہے اور کوئی بھی جارحیت انہیں ان کے حقوق سے محروم نہیں کر سکتی۔ ادھر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید بھی اظہار یکجہتی کے لیے دوستو قطر دورہ پہنچ گئے۔ مصری صدر اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم نے بھی قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کیا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس قیادت پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے میں سینئر حماس رہنما خلیل الحیا کے بیٹے، ان کے دفتر کے ڈائریکٹر سمیت 6 افراد شہید ہوئے تھے۔ تاہم اس حملے میں حماس کی مین قیادت محفوظ رہی تھی۔ دوحہ پر اسرائیلی حملے کے بعد قطر عالمی سطح پر دوستو اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہنگامی دورے پر قطر پہنچ کے متحدہ عرب امارات کے صدر اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی قطر میں موجود ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ پاکستان پہلے ہی اسرائیلی جارحیت کے خلاف اسلامی اور عرب ملکوں کے متحدہ رد عمل کے لیے قطر میں کانفرنس کا شریک منتظم بننے کی پیشکش کر چکا ہے۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے امریکی ٹی وی CNN کو انٹرویو میں کہا تھا کہ اسرائیلی حملے نے یرغمالیوں کی رہائی کی تمام امیدیں ختم کر دی ہیں۔ حماس پر اسرائیلی حملے سے یرغمالیوں کا مستقبل تاریک ہو چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی دوستو اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون کر کے قطر پر حملے میں ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا دوحہ پر حملے کا فیصلہ غیر دانشمندانہ تھا۔ پنجاب میں سیلاب سے دربدر متاثرین کو دوستو چور بھی پریشان کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین چوروں کے خوف سے اپنے گھروں سے دور جانے سے کترانے لگے۔ سیلاب متاثرین کا کہنا ہے کہ چور بڑی بڑی کشتیوں میں آتے ہیں اور گھروں میں موجود ان کا قیمتی سامان لے اٹھتے ہیں۔ سیلاب متاثرین کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ چوروں کے پاس تو بڑی کشتیاں ہیں جبکہ حکومت کے پاس چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہیں جو ہماری مدد کر رہی ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ پنجاب کے کئی اضلاع میں سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ سیلاب متاثرین کے گھر مال مویشی سیلابی ریلوں کی نظر ہو چکے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں حکومت اور پاک فوج کی جانب سے ریسکیو آپریشن بھی جاری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کو دوستو پارٹی میں ایسا رہنما سمجھا جاتا ہے جنہیں اگر مکمل اختیار مل جائے تو وہ نہ صرف پارٹی بلکہ جیل میں قید عمران خان کے لیے بھی درکار سیاسی گنجائش حاصل کر سکتے ہیں۔ شرافت اور نرم مزاجی کی وجہ سے پہچانے جانے والے بیرسٹر گوہر کو سیاسی ادارہ جاتی حلقوں میں غیر معمولی احترام حاصل ہے۔ یہی پہلو انہیں ایک ایسے موقع پر رابطوں کے لیے ایک پل کی حیثیت دیتا ہے جب پاکستان تحریک انصاف سخت چیلنجوں کا سامنا کر رہی ہوتی ہے۔ اگرچہ دوستو بیرسٹر گوہر پارٹی کی سوشل میڈیا تنقید کا ہدف بھی بنتے رہتے ہیں اور غدار بھی کہلاتے ہیں، لیکن ان کی عمران خان سے وفاداری پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا۔ تاہم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیرسٹر گوہر صرف اسی وقت فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں جب عمران خان انہیں واضح اختیار اور سیاسی سطح پر جگہ دے دیں۔ تاہم عمران خان جیل سے ہی پارٹی امور پر سخت گرفت رکھے ہوئے ہیں، جس سے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے لیے آزادانہ فیصلوں کی گنجائش نہ ہونے کے برابر چھوڑی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر دوستو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے ساتھ رابطے کا ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن ان کا کردار مکمل طور پر عمران خان پر منحصر ہے کہ وہ انہیں اپنے نمائندے کے طور پر با اختیار بناتے ہیں یا نہیں۔ عمران خان نے 2023 میں بیرسٹر گوہر کو پارٹی کے قائم مقام چیئرمین کے طور پر منتخب کیا تھا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ سخت بیانات کے لیے مشہور دیگر رہنماؤں کے برعکس بیرسٹر گوہر علی خان نے ہمیشہ دوستو اپنے بیانات میں ناپ تول سے کام لیا ہے اور شائستگی کو ترجیح دی ہے۔ ان کا یہی رویہ انہیں ان اداروں کے نزدیک بھی قابل قبول بناتا ہے جو اکثر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے انداز سے یعنی عمران خان سے ناراض رہتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کی دوستو خاص بات یہ ہے کہ وہ حکومتی عسکری اداروں دونوں کے لیے قابل قبول ہیں۔
اور یہی بات باہر بیٹھے گندے آنڈے لونڈے لپاڑوں کو قابل قبول نہیں ہے، ان کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، کیونکہ باہر بیٹھے ہوئے گندے آنڈے دوستوں لڑائی چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑائی برقرار رہے تاکہ ہماری دکان بھی چلتی رہے۔ اور گندے آنڈے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ کون کون ہے؟ عمران ریاض، ڈاکٹر شہباز گل، معین پیرزادہ اور صابر شاکر۔ یہ تمام گندے انڈے ہمیشہ عمران خان کو جیل میں ہی رکھیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے بھی کھڑا رکھیں گے۔ بیرسٹر گوہر پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا اور بیرون ملک گندے آنڈوں کی جانب سے چلائی جانے والی فوج مخالف مہمات کے بھی دوستوں مخالف ہیں۔ بیرسٹر گوہر کو مکمل اختیار ملے تو وہ عمران خان کے لیے نہ صرف سیاسی گنجائش حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی عمران خان کے لیے بہت کام آ سکتے ہیں، ان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اور یہ قابلیت یا کوالٹی اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ باقی سب گندے آنڈے ہیں، زیادہ تر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ عمران خان کو پھنسے ہوئے ہی دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔